تخت کتنا عظیم ہے، یہ ہم سے کتنا دور ہے، اور آسمان کتنے عظیم ہیں، اور اس طرح کی چیزوں کو جاننے کا کیا فائدہ ہے؟ امام احمد رحمہ اللہ سے یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ اللہ کا عرش ہم سے کتنی دور ہے، اور انہوں نے اس کا اتنا خوبصورت اور گہرا جواب دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک مخلصانہ دعا، ایک پاکیزہ دل سے کی گئی مخلصانہ دعا، یعنی آپ اسے پکار سکتے ہیں باوجود اس کے کہ وہ عرش کا رب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ سے دور ہے اور آپ اسے پکار نہیں سکتے۔ اور اسی لیے بہت سی دعائیں ایسی ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ ہم عرش کی عظمت کی بنیاد پر اور عرش کے رب کی عظمت کی بنیاد پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ اور یہ کچھ ایسا ہے جو عربی زبان اور قرآن کی خوبصورتی ہے۔ آپ جانتے ہیں امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ آیت ذو العرش المجید کو دیکھیں، جس کا مطلب ہے عظیم عرش والا، ذو العرش المجیدی کا مطلب ہوگا کہ عرش خود عظیم ہے، تو اس کا ترجمہ ہوگا عظیم عرش کا مالک۔ ذو العرش المجیدو کا مطلب ہوگا عرش کا مالک جو اللہ تعالیٰ ہیں۔ اور انہوں نے فرمایا کہ دونوں معنی درست ہیں، اور اسی لیے ہمیں کچھ دعائیں ملتی ہیں جو ہمیں عرش کی عظمت اور عرش کو اٹھانے والوں کی عظمت بتاتی ہیں، اور پھر کچھ دعاؤں میں ہم عرش کے رب کو پکارتے ہیں۔ عرش کی عظمت اور دعاؤں کا تعلق۔ تو عرش کی عظمت کے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اپنی زوجہ جویریہ رضی اللہ عنہا کو چھوڑ کر گئے، اور وہ صبح سے دعا کر رہی تھیں۔ جب وہ کچھ دیر بعد واپس آئے تو انہوں نے فرمایا، آپ کب سے اس حالت میں ہیں؟ انہوں نے فرمایا، پوری صبح سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک ایسی دعا کہی ہے جو آپ نے اس پوری صبح جو کچھ بھی کیا ہے اس کے برابر ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دعا کو 3 بار کہنے سے پوری صبح کی تعریف کے برابر ہوتا ہے، اور اسی لیے آپ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، آپ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کی تعریف کرتے ہیں، عدد خلقہ، اس کی مخلوق کی تعداد کے مطابق، ورضا نفسہ، اور جتنی وہ راضی ہو اس کے مطابق، وزینت عرشہ، اور اس کے عرش کے وزن کے مطابق۔ تو اس کے عرش کا وزن، اس کے عرش کا وسیع وزن اس دعا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے واضح کیا گیا ہے۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبح اور شام کو 4 بار کہنا سکھایا، اللہم انی اصبحت اشہدک، اور شام کو امسیت اشہدک، یعنی اے اللہ میں نے صبح کی ہے تجھے گواہ بناتے ہوئے، اور میں تیرے عرش کو اٹھانے والوں کو گواہ بناتا ہوں، اور تمام فرشتوں کو اور تیری تمام مخلوق کو کہ تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اور اسی طرح دعا کے آخر تک۔ تو یہاں خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرش کو اٹھانے والوں کو گواہ بنا رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس دعا کو صبح 4 بار اور شام کو 4 بار کہے گا، اسے جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے گا۔ تو ہمیں ایسی دعائیں ملتی ہیں جو عرش کی عظمت، عرش کو اٹھانے والوں کی عظمت کا ذکر کرتی ہیں، لیکن ظاہر ہے عرش کے رب سے بڑا کوئی نہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت سی چیزوں کا رب کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، آسمانوں اور زمین کا رب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رب، خیر الخلق اللہ، اللہ کی بہترین مخلوق، ٹھیک ہے۔ اب میں نے جو دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ جن دعاؤں میں عرش کے رب، رب العرش کو پکارا جاتا ہے، وہ سب دشمن کے نقصان کو دور کرنے یا بیماری کو دور کرنے یا کسی نقصان دہ چیز کو ختم کرنے کے ذمرے میں آتی ہیں۔ تو اللہ ہمیں قرآن میں فرماتا ہے، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، کہ اگر وہ آپ سے منہ موڑ لیں تو کہو حسبی اللہ لا الہ الا ہو، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، علیہ توکلت، میں نے اس پر بھروسہ کیا ہے، وہو رب العرش العظیم، اور وہ عظیم عرش کا رب ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ دراصل وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مصیبت میں ہوتے تھے یا پریشانی میں ہوتے تھے تو وہ یہ دعا کہتے تھے، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے۔ وہ کہتے تھے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عظیم بردبار، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عظیم عرش کا رب، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، آسمانوں کا رب، زمین کا رب، اور کریمی عرش کا رب۔
तो ये वो दुआ है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अपनी परेशानियों और गम के वक्त या जब हम मुश्किल में हों तब कहना सिखाइए। इन चारों फिक्रों में से दो में फिर से अर्श के रब को पुकारा गया है। अर्श के रब से शिफा और हिफाजत तलब करना। यहाँ तक कि जब हम बीमार किसी को देखते हैं, जब हम किसी को बीमारी में देखते हैं, तो उनके लिए सही तरीके से दुआ करने का, उन पर रुक़या पढ़ने का तरीका ये था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे, असलुल्लाहुल अज़ीम रब्बुल अर्शिल अज़ीम यशफिया का, कि मैं अल्लाह अज़ीम अर्श के रब से दुआ करता हूँ कि वो तुझे शिफा दे। तो ये तमाम दुआएं फिर से बुराई और नुकसान को दूर करने के ज़िम्मे में आती हैं, क्योंकि अल्लाह का अर्श का रब होना मतलब है कि वो तमाम मखलूक़ात का रब है, और इसीलिए जब आप उसे अर्श के रब के तौर पर पुकारते हैं तो आप उसे पुकार रहे होते हैं, उस पर अपना भरोसा रख रहे होते हैं, जानते हुए कि वो अपनी मखलूक़ात के दरमियान जो कुछ भी होता है उसका ज़िम्मेदार है, और इसीलिए वो आपको अपनी किसी भी मखलूक के नुकसान से बचा सकता है। और हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अर्श के रब से दुआ करते हैं कि वो हमें बचाए। अल्लाहुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से लुत्फ़अंदोज़ हुए होंगे और इससे फ़ायदा उठाया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ इसे शेयर करें, और अगर आप सीरीज़ के बाकी हिस्से को फॉलो करना चाहते हैं तो प्लीज़ ऊपर वाले बॉक्स पर क्लिक करें, और अगर आप हमारे तमाम दूसरे इक़्तिसाद और दूसरी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इसके नीचे वाले बॉक्स पर क्लिक करें, और मज़ीद हैरान कुन मवाद के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।